السلام علیکم ناظرین، اگر دور حاضر کی بات کی جائے تو ایک طرف تو دن بدن دنیا کے ہر شعبے میں ترقی کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ دوسری طرف ہر شخص نہ صرف انسانیت سے بلکہ اپنے آپ سے بھی تنگ نظر آتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دور حاضر میں جہاں بہت ساری وجوہات لوگوں کو بکھیرنے کا سبب بن رہی ہیں، وہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر شخص خود غرضی کا شکار ہے اور ذاتی انا کی خاطر وہ کسی بھی رشتے کو آسانی سے نفرت کی بھینٹ چڑھانے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے۔ ناظرین، یہ نفرت ہمیں کس نے سکھائی؟ ہم ایک گھر میں رہنے کے باوجود کیوں ایک دوسرے کو وقت دینے سے قاصر ہیں؟ ہم کیوں ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو ترچھی نگاہوں سے تکتے ہیں؟ ان سارے سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، نفرت کی بہت بڑی وجہ تربیت کا فقدان ہے۔ بچہ جب ماں باپ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے تو اسے یہ چیزیں ماں کی گود سے ملنی چاہیے کہ بیٹا بڑے بھائی سے کیسے بات کرنی ہے، بڑی بہن کا ادب اور احترام تم پر کیسے لازم ہے، اور اساتذہ سے تم نے تعلیم کیسے حاصل کرنی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو کہ بچے کو بالکل بچپن میں مل جانی چاہیے تھیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج سب سے پہلے تو ماں کی گود سے تربیت کو ختم کیا گیا۔ اس کے بعد ہر ادارے نے پیسوں کے عوض بچوں کو نفرت سکھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ معاف کیجیے گا، تمام ادارے بھلے ایک جیسے نہیں، لیکن اکثریت کا حال نازک ہے۔ ناظرین، مسلمان ہونے کے ناطے اگر میں اسلام کی بات کروں تو شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 7 سال تک تو بچے کو نماز تک کا بھی نہیں کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اسے بالکل کھلا چھوڑ دیں کہ وہ جو کرتا ہے اسے کرنے دیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ 7 سال تک ماں بچے کو صرف پیار دے اور ہر موقع کی بات اور ہر موقع کی گفتگو کر کے اسے مستقبل کے لیے ایک اچھا انسان اور مسلمان بنا کر معاشرے کو دے۔ ناظرین، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو بالکل جاہل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ ناظرین، انسان کو اللہ رب العزت نے ماحول کا محتاج بنایا۔ وہ جس طرح کے ماحول میں پرورش پاتا ہے اس کی فطرت اسی کے مطابق ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو باقی تمام کی تمام مخلوقات اتنا علم لے کر آتی ہیں جتنا انہیں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اب انسان پیدائشی طور پر تو صفر ہے، اور جو وہ سیکھے گا وہی وہ کرے گا۔ ناظرین، ایک چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچے تربیت کے دوران سکھانے سے زیادہ دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک باپ اگر بچے کو نصیحت تو کرے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ بولنا ایک بہت بری عادت ہے، لیکن عملی طور پر جب باپ خود جھوٹ بول کر دکھائے گا تو بچہ خود بخود سمجھ جائے گا کہ جب بھی مشکل حالات ہوں تو جھوٹ بول کر جان بچا لینے میں کوئی ممانعت نہیں۔ ناظرین، ایک دور تھا کہ جب ہمیں اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بحیثیت قوم ایک ملک کی ضرورت تھی، لیکن ناظرین آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پاس ملک تو موجود ہے، ہمیں مکمل آزادی ہے، لیکن افسوس کہ آج ہمیں ایک قوم کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ، اور تم تب تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہ تمہیں بتاؤں کہ جس عمل سے تمہارے دلوں میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے، تو وہ الفاظ کیا تھے؟ افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کو عام کرو، آپس میں سلامتی پھیلاؤ۔ ناظرین، آج اس حدیث کے سبق کے ساتھ کہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، ہم ملتے جلتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر میں داخل ہوتے، باہر نکلتے ہوئے، اپنے معاشرے میں لوگوں سے ملتے ہوئے، ہر جگہ پہ آسانی سے اس بات کو اپنے آپ پر اپلائی کر سکتے ہیں کہ ہم جس بھی شخص سے ملیں اسے السلام علیکم بولیں، اور ساتھ ہی حدیث کے ان الفاظ کو ذہن میں رکھیں کہ سلام کرنے سے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔
انشاءاللہ آپ کچھ ہی دنوں میں محسوس کریں گے کہ عملی طور پر آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ امت کی محبت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان اور بہترین کلیہ ہمیں بتا دیا۔ ہم نکمے ہیں اور نکھٹو ہیں جو اسلام کی تعلیمات سے اتنا دور ہیں۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔